بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج 4 دن ہو گئے، طبیعت سخت ناساز تھی، جس وجہ سے 3 دن پیچھے کوئی ولاگ نہ کیا اور نہ ہی اپلوڈ کیا۔ تو آج طبیعت کچھ بہتر ہے، لیکن ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کام چونکہ میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ یہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یزیدیت کے سامنے حسینیت کا پرچم بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حق سچ کا علم بلند کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ میں اپنی بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھ کر کرتا ہوں۔ تو اس لیے سوچا کہ اب طبیعت جیسی بھی ہو، انشاءاللہ ہر روز جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ولاگ کی طرف، کہ آج کپتان نے 6 سوال جو ہے نا رکھے کہ مجھے ان 6 سوالوں کا جواب دو۔ تو یقیناً یہ جو کپتان کے 6 سوال ہیں یہ بہت اہم ہیں، یہ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، یہ ہر محب وطن پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اور میں اپنے تقریباً بہت زیادہ ولاگ میں جو کپتان نے سوالات رکھے، اور کپتان بھی یہ سوال اٹھاتا رہتا ہے اور میں بھی اپنے ولاگز میں یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں، تو ہم ان 6 سوالات کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ان پر جو ہے نا مختصر بات بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1، کپتان نے یہ سوال اٹھایا کہ جب ڈولنڈو نے، جو کہ امریکہ کا انڈر سیکرٹری ہے، نائب انڈر سیکرٹری، اس نے پاکستانی سفیر اسد مجید کو دھمکی دی کہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ تو وزیر اعظم تو ملک کا میں تھا، پرائم منسٹر تو میں تھا، اسد مجید تو میرے نیچے تھا، تو پھر اس نے اسد مجید کے ذریعے کس کو دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کا جو ہے نا وہ حشر نشر کر دیں گے، برا حال کر دیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کے اٹھانے پر ہمارے ایک بہت ہی عظیم اور بزرگ صحافی، ان پر FIR بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا جس کو یہ کہا امریکہ نے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ جو ہے ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، ہم پاکستان کو مشکلات میں پہنچا دیں گے۔ تو ان پر FIR کا اندراج کر دیا گیا تھا۔ تو جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا، پاکستان تو اس دن ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، کہ پاکستان جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو پاکستان کی جو ہے گروتھ وہ 6% تک تھی، انڈسٹری کا پہیہ چل رہا تھا، کسان خوشحال تھا، یعنی کہ کم از کم نیچے تک ہر طبقہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا رہا تھا، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اس پر ہم بہت بار بات کر چکے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ یہ معاملات کریٹ ہو رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف شہید کو کون دھمکیاں دے رہا تھا، کس نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور دبئی سے کس نے جانے پر مجبور کر دیا، بالکل بتایا جائے کہ کس نے ارشد شریف پر غداری کی FIR درج کی، کس نے 18 FIR درج کی۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے اس وقت۔ لیکن پھر جب وہ شہید ہو گئے اور جس دن ان کا جنازہ تھا
اس وقت بہت لوگوں کو یاد آ گیا کہ وہ ہمارا بیٹا تھا، وہ ہم میں سے تھا، لیکن جب اس پر 18 FIR درج ہوئی تو تب وہ کہا تھے وہ ہی ہیں جو اب ایک نیا بیانیہ قوم میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو اس کی والدہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے محسنوں پر الزام لگا کر ہم پر، ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے، کہ جو ہمارے محسن ہیں آپ لوگ ان پر ہی الزام لگا رہے ہیں ارشد شریف کے قتل کا، بجائے کہ اس کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن ہے، اور انویسٹیگیشن بھی وہ کر رہے ہیں کہ جن کی اپنی انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں۔ نمبر 3، کپتان نے کہا کہ وہ کون ہے جو صحافیوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے اور جو صحافیوں کو دھمکی دے کر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، اور 4 صحافی ملک چھوڑ گئے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے آزادی اظہار رائے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو بیانیہ ہم دیں قوم اس بیانیے پر چلے۔ یہ وہ ہے جس نے پہلے قوم کو یہ بیانیہ دیا کہ یہ چور تھے، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور جن ڈاکوؤں اور چوروں کی انویسٹیگیشن FIA نے کی، MI نے کی، ISI نے کی، اور ثابت ہوا کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور قوم نے دیکھا کہ ان کے دبئی میں، لندن میں، سنگاپور میں، عرب امارات میں، عرب میں، دنیا کے ہر کونے میں، ہندوستان میں کہاں کہاں ان کی جائیدادیں نہیں، کہاں کہاں ان کے کاروبار نہیں، اور قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے جو ہے ٹیکسوں کا پیسہ ہم پر لگنا تھا، جو پیسہ اس قوم پر لگنا تھا، جو اس غریب عوام پر لگنا تھا، وہ کون چوری کر کے لے کر گیا۔ قوم کو بھی پتہ چل گیا، تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے تمام کیسز کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں، اور اب انہیں جو ہے نا کلین چٹ دے کر قوم پر ایک نیا بیانیہ مسلط کر دیں کہ یہ لوگ ہی ملک چلانے کے اہل ہیں۔ اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ملک کو جس نیج پر پہنچا دیا انہوں نے، کہ ملک یہ چلانے آئے تھے یا غریب عوام کو اور ملک کو تباہ کرنے آئے تھے۔ تو یہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ عوام ہماری ڈکٹیشن پر چلے، جو ہم کہے عوام وہ سنے، جو ہم حکم کریں عوام اس پر عمل کرے۔ عوام نہ اندھی ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ یہ گائے بھینسیں ہیں، یہ جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل جو ہے نا وہ انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف جو ہے نا عقل کل آپ میں نہیں ہے کہ جو ڈکٹیشن آپ دیں قوم اس پر چلے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کون ہے جو نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون کر کے جو ہے نا عوام کو دھمکیاں دیتا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں دیتا ہے، حق سچ کی بات کرنے والوں کے منہ بند کرنے کی، زبانیں بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ان کے بچوں کی انہیں دھمکیاں دیتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے چوروں کو ہم مسلط کیا؟ یہ وہی ہے۔ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ 18 لوگوں کے قاتل کو پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بنا دیا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا انٹیریئر منسٹر 18 لوگوں کا قاتل ہو، جس کا انٹیریئر منسٹر ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قاتل ہو، جس کا انٹیریئر منسٹر 25 مئی میں پورے پاکستان میں سے نکلنے والی عوام پر تشدد کروانے والا ہو۔ اس پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا اس پاکستان کے داخلی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں جس کا انٹیریئر منسٹر ایسا ہو؟ تو ایسا بیانیہ قوم پر کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسا بیانیہ ڈیولپ کرنے والے خود پریشان ہوتے ہیں، اور وہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن شاید وہ کیا کرنا چاہتے ہیں قوم کے ساتھ؟
ابھی اور کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ اور اس کے بعد کپتان نے کہا کہ کیا پاکستان کو لندن میں بیٹھا مفرور مجرم چلائے گا، اور وہ پاکستان کے سب سے اہم ادارے کہ آرمی جو ہے نا چیف کا فیصلہ کرے گا کہ میں نے لگانا ہے کہ کون سا جو ہے، تو ایک مفرور ہے جو مجرم ہے، اشتہاری ہے، جو چور ہے، جو بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کر۔ کیا آج بھی پاکستان میں وائس رائے سسٹم چل رہا ہے؟ کیا پاکستان ابھی آزادی سے، جو قائد اعظم نے ہمیں آزادی لے کر دی، اس ہم حقیقی آزادی کو قائم نہیں رکھ سکے کہ آج بھی ہم سے لندن میں بیٹھ کر حکمرانی کی جا رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے جو ہے لوگ وہ پاکستان میں حق حکمرانی کریں، لیکن پاکستان جب سے بنا ہے یہاں جگیردار اور چند خاندان وہ حکمرانی کر رہے ہیں اس عوام پر۔ اور بنایا تو قائد اعظم نے پاکستان اس لیے تھا کہ تاکہ مسلمانان ہند وہ آزادی کے ساتھ اپنے ایک الگ وطن میں رہ لیں، لیکن افسوس کہ یہ ملک چند خاندانوں کے تحفظ اور ریاست میں جنہوں نے ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے، یہ صرف ان کا تحفظ ہو رہا ہے، باقی عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ عوام کے ساتھ تو 70 سالوں سے جو ہو رہا ہے وہ عوام جانتی ہے، اور وہ یہ کرنے والے جانتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جس دن یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جس دن اربوں کی منی لانڈرنگ کرنے والوں کو سزا ہونی تھی، اس دن انہیں وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک جو ہے نا منفرد ریکارڈ ہے کہ جس دن سزا ہونی تھی مجرموں کو، جن مجرموں کو سزا ہونی تھی، انہیں میرے ملک کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ واہ اللہ تیری شان ہے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کپتان نے کہا کہ آصف زرداری جیسے کرپٹ لوگ ملک کا فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے اور آرمی چیف کس کو لگانا ہے، اور عوام کی قسمت کا وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ 15 سال سے جو سندھ کو نہیں بدل سکے، بلکہ سندھ جو 15 سال پہلے تھا کراچی ایک روشنیوں کا شہر تھا، آج کوڑا کرکٹ کا شہر بن چکا ہے۔ 15 سالوں میں جن کی سندھ میں حالت یہ ہے کہ جسے وہ اپنا گڑھ کہتے ہیں، گڑھی خدا بخش، اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے ہسپتالوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں۔ کراچی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ وہ ہمارے پاکستان کے ملک کے اس عوام کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہم پر آپ نے مسلط کیے ہیں۔ اور پھر کپتان نے چھٹا سوال پوچھا کہ اسحاق ڈار جس نے مجسٹریٹ کے سامنے گواہی دی کہ میں شریف خاندان کے پیسے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا، وہ ہمارے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور جس پر کتنے ہی کیسز تھے، کلین چٹ دی گئی، اس کے باوجود کہ یہ ایسی آڈیو لیکس ہوئی کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل کر لی ہے کہ اسحاق ڈار کے کیسز بھی ختم ہوں گے، میرے کیسز بھی ختم ہوں گے، میرے پاپا کے کیسز بھی ختم ہوں گے۔ اب جب سب کچھ عوام کے سامنے آ گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عوام وہ بیانیہ قبول کرے جو ہم عوام کے دماغ میں ٹھونسے، تو عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام کو حقیقی آزادی دے دے، بیلٹ کے ذریعے انہیں فیصلہ کرنے دے، لیکن ادھر وہ ایک پاگل، ایک جاہل شخص جو اس ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، وہ اسلام آباد کا دفاع کرنے کے لیے اربوں روپیہ لگا کر عوام پر تشدد کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرنے والی عوام پر تشدد کیا جائے؟ جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہ تشدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ کپتان کے سوالات تھے جن پر ہم نے مزید مختصر بات کی، تو یقیناً آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ اچھے طریقے سے
بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اسے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔